السلام علیکم. اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے شاہد راجپوت اور ندیم کیسر آپ کے سامنے ہیں. کل ایک انہونی سی ایک واقعہ ہوا پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے. ڈومیسٹک کرکٹ جو ریجنل انڈر 19 جاری ہے اس وقت, اس میں کل فوری طور کے اوپر جس طرح کی اننگز ختم ہوئی ہے تو تمام جو ٹیموں کے میچز تھے, جو ریجنل ہیڈ تھے, کوچز تھے, مینیجر تھے, ان کو ایک پی سی بی کی جانب سے ایک پیغام وصول ہوا کہ آپ فوری طور پہ ایونٹ کو ختم کریں اور اپنے اپنے شہروں کو واپس لوٹ جائیں. یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہے. اس سے پہلے کم از کم اس طرح کا کوئی واقعہ سامنے نہیں ہے. صرف ایک واقعہ سامنے ہے ندیم بھائی, وہ جو کہ رمیز راجہ جب چیئرمین تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے, تو اس وقت ملتان کے اندر انڈر 13 اور انڈر 16 دونوں جاری تھے. پورے پاکستان میں جاری تھے. ملتان کے اندر میرے خیال میں انڈر 13 تھا وہ ان کا, اور اس کے ایک میچ ہو بھی چکا تھا. اس ایک میچ ہونے کے دوران ہی پاکستان کرکٹ بورڈ کو بہت سے پاکستان بھر سے کچھ شکایات موصول ہوئیں, جس میں ان سے کہا گیا کہ جناب کہ بھی بہت سارے لڑکے جو ہے وہ اس کے اندر اوور ایج کھیل رہے ہیں. اب اس کے اوپر فوری طور پہ اوپر جو ہے وہ انکوائری سٹینڈ کی گئی, اور کچھ شواہد سامنے آنے کے بعد ایک میچ غالباً ہو چکا تھا, تو اس کو چیئرمین واش آؤٹ چیئرمین جو ہے وہ رمیز راجہ کی جانب سے اس ایونٹ کو فوری طور پہ ختم کر دیا گیا. اور اس کے بعد دوبارہ انکوائری سٹینڈ کی, تو دوبارہ تمام جتنے پلیئر تھے ٹیموں کو, میرے خیال میں ٹیمیں ملتان میں ہی تھیں, جو جہاں تھی وہ وہیں رہی, ان کے تمام جو ہے وہ بون ٹیسٹ ہوئے. بون ٹیسٹ ہونے کے بعد جو لڑکے اوور ایج تھے, میرے خیال میں ندیم بھائی اس وقت کے پی کے شاید جو ہے وہ زیادہ ملتان سے بھی تھے. میں اس میں عرض کروں, وہ بڑا ایک واقعہ جو ہوا تھا اس کا پس منظر یہ تھا, حالانکہ بون ٹیسٹ پہلے بھی ہوئے تھے. اب آپ کو پتہ ہے کہ انڈر 13 سے, مگر جو کرکٹ بورڈ کے جو میڈیکل جو ڈاکٹرز تھے, فزیو ڈاکٹر تھے, ان کی جانب سے کو بہت زیادہ ملی بھگت اور لڑکوں کو ریلیف دینے کے کچھ شکایات تھے. دیکھیں جی, اس میں جو معاملہ تھا اس میں یہ تھا کہ اچھا آپ یہ دیکھیں اس وقت بنیاد کیا بنائی گئی. بنیاد یہ بنائی گئی کہ یہ اتنا بڑا چھکا تو یہ اس ایج کا بچہ نہیں لگا سکتا. اچھا بھائی, اچھا ندیم بھائی ویسے کچھ تھا بھی صحیح, لیکن ہوگا. میں اس میں ایک مثال, میں ایک ایسے چھکے جو ہے وہ اسٹیڈیم کی سیڑھیوں میں جا کے گر رہے ہیں اور وہ انڈر 13 کے بچے ہوں. اچھا میں اس میں اور بھی ایک بات عرض کرتا ہوں. شاید بھائی آپ یہ دیکھیں ٹنڈولکر کس ایج میں کھیلا, 15-16 سال کی. ٹھیک ہے جی, تو وہ خود بھی بتاتا ہے کہ ٹنڈولکر بتاتے ہیں کہ بھی جب میں نے پہلی بال وسیم اکرم کی فیس کی اور مجھے سمجھ نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے, بال آئی کہاں سے گئی کہاں, تو پھر میں نے کہا کہ یہ ہے ٹیسٹ کرکٹ. اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اپنا پھر وہی ٹنڈولکر, جبکہ وسیم اکرم اور وقار آپس کے اندر یہ ذکر کر رہے تھے کہ یار یہ 16 سال کا بچہ ہے, یہ کیا کھیلے گا اور کتنا کھیلے گا, اور اس کو وہ اپنی طرف سے مطلب کہ بھی ڈر کے بال کر رہے تھے کہ اس کو کہیں لگ نہ جائے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ حسن رضا جو پاکستان کا کم عمر ترین کرکٹر ہے, بیٹس مین ہے, اور بھلے وہ اس میں پھر بھی بعد میں بھی کرکٹ کھیلتے رہ گئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اتنی عمر کا بچہ اتنی لمبی شاٹ نہیں کھیل سکتا, نمبر 1. نمبر 2 یہ, جس دور میں ٹنڈولکر کے ہم اس سے پہلے کی دور کی باتیں کریں, اس دور میں بھی بڑے لمبے لمبے چھکے لگتے ہوں گے, لیکن میڈیا اتنا وہ نہیں تھا, ماڈرن نہیں تھا, تو اس لیے کسی کو پتہ تھا نہیں پتہ تھا. تو اس لیے یہ کہانی تو جو ہے نا نہیں ہے کہ اتنی چھوٹی عمر کا, اچھا کوئی ہر بچہ تھوڑی مار رہا تھا. اچھا مگر یہ کہ کیونکہ پورے پاکستان سے جب شکایت آئی نا, میں اس کی مثال دیتا ہوں. آپ کہیں گے کہ بھئی پھر ملتان کا ذکر, ملتان کا بھئی جس بچے کو میں نے دیکھا ہے اس کی بات کروں گا. عامر جامین کا بیٹا, بھانجا, بھتیجا, ٹھیک ہے, کرسٹن میں کھیلتا ہے, کرسٹن میں, حسیب ناظم, ٹھیک ہے جی. اچھا پہلے تو ہوتا ہی نا کہ چونکہ اس کا چاچا ہے تو اس لیے آ گیا. نہیں وہ بہت اچھا, بہت تگڑا پلیئر. جب عامر جامین آیا تو اس کا کون سا پیچھے تھا, ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں تھا, بلکہ صرف اس کا بھائی تھا عمران جو ہے. ہاں لیکن وہ تو بیگ صرف اس کو بالنگ کرانے میں شامل. ہاں اچھا, اب یہ ہے کہ بات میں عرض کرتا ہوں کہ ہم نے حسیب ناظم کو جب دیکھا, آپ اس کا باڈی سٹرکچر دیکھیں, یہ وہ اسی ایج میں اگر ہائٹ زیادہ ہو جائے تو انزی کے لیول کا بندہ ہے. تو اس نے جب ملتان میں جب میچز تھے اس نے بڑا شاندار کھیلا, اس کا تو رسٹ بھی کھیلتا ہے, ہر طریقے سے کھیلتا ہے اور نہ ڈر بچا ہے. تو اس نے جب چھکے مارے تو کہا گیا کہ بھائی یہاں بھی آوازیں اٹھیں گے جی اوور ایج. اچھا پھر ہوا کیا, جب وہ بڑی ایج میں گیا تو وہاں بھی اس نے نام بنایا, اور پاکستان کی طرف سے انڈر 19 کی طرف سے بنگلہ دیش کے خلاف بھی کھیلا وہ. اچھا ابھی اب یہ جو واقعہ سامنے آیا ہے یہ تو, اچھا کرکٹ بورڈ نے کوئی بھی وضاحت نہیں کی, جس اب چیم گوئیوں کا تو موقع خود دے دیا گیا نا. لیکن کل سے میں اور آپ بھی اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں, مگر ہمیں اس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن نہیں ہے. ہاں جی, دیکھیں اب سب سے پہلے جو معاملہ جاتا ہے نا, جو تشویش کا باعث بنتا ہے وہ ہے کہ چونکہ پاکستان میں ایک آج کل امن و امہ کے حوالے سے بڑی اپنا باتیں ہو رہی ہیں, تشویش کا باتیں ہو رہی ہیں,
لیکن اگر دیکھا جائے تو اس طرح کے معاملات اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے, یہ تو ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں لوگ, ہماری ایجنسیز بھی بڑے ایکٹیو میں سب کچھ ہے. نہ یہ بتایا گیا کہ کوئی امن عامہ کا مسئلہ ہے, نہ یہ بتایا گیا کہ ہوا کیا ہے کہ پہلے ہی دن کے بعد اس طریقے سے سب کچھ جو ہے نا وائنڈ اپ کر دیا گیا, اور ڈیٹ بھی اگلی نہیں دی گئی ہے کچھ بھی نہیں. اچھا, پھر ایک باتیں اور چل رہی ہیں جو سوشل میڈیا پہ بھی میں نے دیکھی ہیں, اور کچھ کرکٹ بورڈ سے براہ راست نہیں, جو کرکٹ بورڈ کے حوالے سے ہر خبر پہلے دیتے ہیں, ان کے بھی میں نے اسٹیٹس جا کے دیکھے ہیں, چیک کیے کہ شاید کہیں سے کوئی ایسی چیز آ گئی, تو وہاں پر بھی یہ تھا کہ کہا گیا کہ جو ہے نا وہ اپنا وہ بھی خاموش تھے, لیکن کہا گیا کہ جی ایک جو موقف سامنے ہے, لیکن میں اس کو اس لیے نہیں مان سکتا, اور وہ یہ ہے کہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چیمپئنز کپ یہ جو بھی یہاں پر ہو رہا ہے اپنا ادھر لاہور فیصل آباد میں, اس کی وجہ سے بھئی وہ کہاں ہو رہا ہے, یہ کہاں ہو رہا ہے. بھئی یہ تو شیڈول سب سے پہلے تھا نا, یہ تو ایسا ہے کوئی نہیں. جب اس قسم کی بات نہ تو عجیب, دیکھیں یہ ڈومیسٹک کرکٹ ہو رہی ہے, ڈومیسٹک کرکٹ ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے پوری دنیا میں ڈومیسٹک کرکٹ ہوتی ہے اور دوسرے ملکوں کی نظریں ہوتی ہیں. آپ ڈومیسٹک کرکٹ کا دیکھیں کوئی وجہ نہیں ہے, کوئی ریزن تو آپ بتائیں نا. وجہ نہیں ہے, عجیب و غریب قسم کا مذاق ہے, تماشا ہے, ہر بندہ جس بندے کے منہ میں زبان ہے اور جس طرف اس کا ذہن جاتا ہے اس حوالے سے بات کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کیا آئی سی سی کو اس پہ تشویش نہیں ہوگی, آئی سی سی تشویش کہہ لیں یا ڈومیسٹک کرکٹ ہے, آئی سی سی واچ تو کرتا ہے ندیم. کیوں رہی, جو اس کو کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے کہا کہ وٹ ہیپنڈ, کیوں ویسا, ٹھیک ہے جی. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ لاکھوں روپے کا بجٹ اب تک لگ بھی چکا ہوگا, ٹھیک ہے جی, ٹیموں کا آنا جانا, اسٹے اور کھانا پینا, اور پہلے دن کا میچ ہو گیا. پھر ایک جو اہم ترین چیز ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی, یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ پہلے دن کی جو پرفارمنس ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے, یا یہیں سے میچ شروع ہوگا یہاں سے, یا یہ ٹھیک ہے جی کنسیڈر اس کو کر لیں, یا جس کی پرفارمنس اچھی ہے ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. اب جیسے ملتان سے سمیر منہاس, اس نے 144 رنز بنا دیے. ویسے ندیم بھائی سمیر سے یاد آیا, یہ بچہ چھوٹا سا ہے مگر یہ کہ چھکے تو اس کے بھی بہت بڑے چھکے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ اچھا اس کی تو باڈی بھی وہ نہیں ہے کہ جس ہاں, میں وہی تو بات کر رہا ہوں کہ وجود جس طرح حسیب کی بات کریں, حسیب کا تو ہے نا ڈیل ڈول چلا انسان. آپ کو پتہ ہے بڑا بھائی عرفات منہاس, اور ماشاءاللہ وہ تو اب پاکستان کے جو چیمپئنز ون ڈے کپ ہو رہا ہے اس میں بھی کھیل رہے ہیں, اور وہ مسلسل پرفارم کرتا ہوا, تیسرا چوتھا سال ہے کہ مسلسل پرفارم کرتا اب جس کو کہتے ہیں نا ناکنگ, ہی از ناکنگ دا ڈور. اور جیسے وہ اس وقت انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے پہ, ہاں اچھا انٹرنیشنل کرکٹر کا لیبل اس کو مل چکا ہے جب وہ ایشین گیمز, ایشین چیمپئن شپ جو وہاں پر میں وہ جو پاکستان ٹیسٹ ون ڈے اور T20 کے وہ والے سے ہے کہ جو مین ٹیم میں جیسے بندہ پہلے آ جاتا ہے وہ جس طریقے سے پروسیس کے تحت کھیلتے ہیں, لیکن انٹرنیشنل کا ٹیگ تو مل ہی گیا. اچھا پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہی اس نے بھی اپنا پرفارم کیا, یہ اپنے بھائی کے ہی نقش قدم پر ہے. اس میں ذرا امپورٹنٹ بات یہ ہے ان کی کرکٹ کو جس طریقے سے ان کے والد کاشف منہاس خود بھی بہت اچھے کرکٹر رہے ہیں, کرکٹر بھی رہا اور پلانر بھی بہت اچھا ہے. پلانر اچھا ہے جی. انہوں نے آپ دیکھیں جب کورونا کے دنوں میں ہر طرف کرکٹ بند تھی, انہوں نے اپنے گھر کی چھت پہ جو ہے نا پورا ایک نیٹ پریکٹس کا اس نے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ بچوں کی کرکٹ کے لیے وقف کر دیا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ رزلٹ بھی ہے, بچوں نے بھی اس کو آن بھی کیا اور ثابت بھی کیا, اس کی مطلب کہ توجہ کا, محنت کا, جس انہوں نے پیسہ لگایا اس کا رزلٹ بھی دیا. اور تیسرا بچہ ہے عبداللہ منہاس, وہ بھی اس ٹریک پہ ہے. دیکھیں ایک عدیل لڑکا غالباً ہے جنہوں نے کل ڈبل سینچری. یہ تو ہمیں وہ بات پتہ ہے جو ہمارے ارد گرد کے چونکہ اس ریجن کے حوالے سے باتیں تھیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک دم سے جس طریقے سے اب آپ, میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, یہ وہی ہوا ہے کہ گاڑی بالکل پوری سپیڈ پہ جا رہی ہے, اچانک بریک لگ گئی تو سواریوں اچانک بریک لگ گئی, اور نہ اس کے آگے کوئی چیز ہے اور نہ اس کے پیچھے چیز ہے, اور انجن بھی بالکل ٹھیک ہے, ہر چیز ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں پھر وہ کہیں گے سواریوں سے کہیں گے جی تسی ایک دوسرے سے گر کیوں رہے ہو, اور بھائی اور کیا کریں جب اچانک. آپ یہ دیکھیں کہ کتنا والدین کے لیے بھی, کرکٹرز کے لیے بھی, اور جنہوں نے اچھا پھر یہ کہ بھی انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جنہوں نے پرفارم کیا نا یہ پرفارمنس کنسیڈر ہی نہیں کی جائے. یہ تو بالکل ایک مذاق کی صورت ہے نا کہ آپ ڈومیسٹک کرکٹ کا ریجنل سطح کے اوپر اتنا بڑا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اور آپ ایک دن بعد اس بغیر وجہ بتائے آپ صرف کوچز اور مینیجر کو فون کریں کہ ایونٹ ختم ہو گیا اور آپ اپنی ٹیمیں لے کے واپس اپنے شہروں کو چلے جائیں. یہ تو آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا. یہاں تو ہمارے ڈومیسٹک سطح تو بہت دور کی بات ہے, کلب لیول کے اوپر یا مختلف جو آرگنائزر جو ایونٹ کرا رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک باقاعدہ شیڈول کے تحت ایونٹ کروا رہے ہوتے ہیں. اس طرح تو ہم نے کبھی ادھر کلب لیول پہ بھی نہیں دیکھا کہ کوئی چھوٹا سا ٹورنامنٹ ہو رہا وہ ایک. اچھا کبھی ایسا ہم نے سنا ہے آپ نے کہ ایک دو روزہ میچ جس طرح ہمارے یہاں ہوتے ہیں کہ ایک دن کی کرکٹ ہوئی اور اس کے بعد جی اللہ حافظ؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں
اچھا میں اب اس کو پی سی بی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے, لیکن ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے, کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوا ہوگا, کوئی نہ کوئی وجہ بھی بتانی چاہیے تھی یا کچھ بھی ایسا بتانا چاہیے تھا. اور پی سی بی نے باقاعدہ طور پہ خود بھی اپنی جو ہمارا میڈیا کا گروپ ہے اس میں بھی انہوں نے شیئر کیا ہے, لیکن وہاں پر بھی اس طرح کا کوئی اشارہ نہیں دیا گیا کہ وجہ کیا بنی ہے. اصل میں ایک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں, بہت زیادہ ہو رہی ہیں, جن کو دیکھیں پی سی بی سے خوش ناخوش دونوں طرف کے طبقے جو ہے نا وہ اپنی اپنی وہ جو بھی جیسے کہتے ہیں ہر کوئی اپنی اپنی راگ الاپ رہا ہے, تو کوئی نہ کوئی وجہ سامنے آنی چاہیے. میں بھی اچھا یہ کوئی اچانک فیصلہ تو نہیں ہوا ہوگا نا کہ کسی ایک بندے نے فون اٹھایا اور کہہ دیا جی, یا کہ اس کو کہا گیا کہ بھائی مگر ایک اور چیز دیکھیں نا کہ صبح جس وقت ٹاس ہوا ہے, آدھا میچ ہوا ہے, اس وقت تک تو کچھ نہیں تھا. یہ تو جس وقت میچ آخری مرحلے کے اندر شامل ہو رہا ہوگا, اختتام ہو رہا یا آخری اوور چل رہے ہوں گے, اس وقت کوئی نہ کوئی غیر معمولی صورتحال پیش آئی ہوگی تو کہا ہوگا نا. دیکھیں پی سی بی کے اس وقت کو ویسے معاملات, ہمارے کرکٹ کے معاملات ویسے کوئی برے نہیں, بہت برے چل رہے ہیں. ہم امریکہ سے ہار جاتے ہیں, T20 ہار جاتے ہیں, 16ویں 18ویں نمبر کی ٹیم ہے. اس کے بعد ہم بنگلہ دیش سے ہوم سیریز ہارتے نہیں ہیں بلکہ بالکل ہی واش آؤٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر اس قسم کی صورتحال آ جانا تو بالکل ایک مذاق سا بنا ہوا ہے, اس کو بڑا سنجیدہ بنیادوں پہ لینے کی ضرورت ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے باقی, جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ایک بات اور بھی ایڈ کر لیں, اور وہ یہ ہے کہ اس واقعے کو لے کے میمز چل رہے ہیں, اور جس کو جو بات سمجھ آ رہی ہے اسی طریقے سے اس معاملے پر گفتگو ہو رہی ہے, سوشل میڈیا کا یوز کیا جا رہا ہے. اگر کرکٹ بورڈ کوئی نہ کوئی اس معاملے میں کوئی واضح ایک بتا دے کہ وجہ کیا بنی ہے کہ اس طریقے سے وائنڈ اپ کرنے کی ضرورت پیش آئی, یہ کوئی ایک شخص وجہ بھی ندیم بھی کوئی معقول ہونی چاہیے, معقول وجہ ہونی چاہیے. اور جو جیسے یہ نہیں ہوا ہوگا کہ کرکٹ بورڈ سے ایک شخصیت نے یا عہدیدار نے, ایک افسر نے فون اٹھایا اور کال کر دی. باقاعدہ طور پر کرکٹ بورڈ میں اس سے پہلے میٹنگ ہوئی ہوگی, ہلچل مچی ہوگی کہ ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں. اگر کوئی تھریٹ بھی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تھریٹ بھی تو کوئی بڑا تھریٹ ہونا, ایسا کچھ ہو نا کہ تھریٹ کی کوئی بھی نہیں لے سکتے ہیں. اب دیکھیں پہلے تو جب کرکٹ بورڈ نے انڈر 16 والے رمیز راجہ کے دور میں یہ معاملہ ہوا تھا تو ایج گروپ کا مسئلہ آیا تھا, تو انہوں نے واضح کیا تھا کہ اس وجہ سے ہم اس کو ملتوی کرنے جا رہے ہیں. پہلے بلکہ جب جس وقت ایشو آیا پہلے انہوں نے انکوائری کی کہ پتہ لگا کہ جناب کے بھی ٹھیک ہے, اتنی دیر میں میچ پورا ہونے دیا. جس طرح وہ میچ ختم ہوا اس کے بعد انہوں نے اناؤنس کیا کہ جناب کے اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. اچھا وہ میچ کینسل ہو گئے. پھر اس کے اوپر ایک اور چیز بھی ندیم بھائی سامنے آئی تھی کہ وہ ایشو تھا تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ 16-17 لڑکے پورے پاکستان سے جو ہے وہ اووریج تھے جو میڈیکل ٹیسٹ میں کے اندر فیل ہو گئے تھے. پھر وہ لڑکے آؤٹ ہوئے مختلف ریجن کی جانب سے, صوبائی سیٹ اپ سے, پھر نئے لڑکے اس کے اندر انٹر ہوئے, شامل ہوئے, پھر نیا شیڈول جاری ہوا اور پھر وہ ایونٹ ہوا. اس کو تو سب نے اپریشیٹ کیا تھا. بعض لوگوں کے لیے وہ جو نیا ایپیسوڈ تھا وہ بلیسنگ ہی بن گیا, جیسے حسیب ناظم کے لیے وہ انڈر 16 کھیل رہے تھے, انہیں پروموٹ کر کے انڈر 19 میں لایا گیا, تو ان کے لیے لکی یہ ہوا کہ وہ ثابت ہوا کہ انہوں نے اس میں بھی اسی طریقے سے پرفارم کیا جو اپنی ایج گروپ, ان کا نیا ایج گروپ بنایا گیا, تو اس میں بھی ویسے ہی انہوں نے زوردار چھکے بھی لگائے اور پاکستان کی انڈر 19 ٹیم میں بھی جگہ بنائی. اور بنگلہ دیش کے خلاف جو ملتان میں میچز ہوئے تھے T20 اور اپنا 50 اوورز کے میچز, اس میں بھی انہوں نے پرفارم کیا اور انہوں نے پھر ثابت کیا کہ میں جو ہے نا پلیئر ہوں. اور غالباً کو 50 اوورز کے میں اس میں شیڈول میں رکھا گیا تھا, تو اس میں ان کے ایک 50 بھی تھے, یعنی ان کے لیے تو بلیسنگ بن گیا نا ان کو. اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ شکایات بہت تھی بھی تھی. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ چلو لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ اب آگے اووریج اس طرح کھیلنا ممکن نہیں ہے. آپ کو پتہ KPK بلوچستان یا سندھ والی سائڈ سے, بلکہ موسٹلی پنجاب, ملتان میں بھی خیر لڑکے اووریج ہوئے تھے, ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ صرف KPK یا بلوچستان میں تھے. ملتان, جنوبی پنجاب, لاہور کے لڑکے بھی تھے. وہ ایک بہت بڑا جواز تھا جس کی سمجھ آتی تھی, مگر اس کا یہ ہے کہ ابھی تک کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. چلیں کرکٹ بورڈ کو چاہیے یہ کہ اس حوالے سے کچھ جو بھی معاملہ ہے اس کے حوالے سے اپنا کوئی واضح طور پہ دے دے, بیان دے دے, بتا دے, موقف بتا دے, تاکہ جو ہے نا یہ جو ایک افواہوں کا بازار گرم ہو گیا ہے اس واقعے کو لے کے, اور خاص کر جو امن عامہ کے حوالے سے جو گفتگو شروع ہو گئی ہے, ایک ظاہر ہے اس پہ تشویش اور بے چینی پھیلتی ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے کرکٹ بورڈ کو کوئی نہ کوئی واضح پالیسی, واضح اعلان کرنا چاہیے. باقی کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ خود بہتر جانتی ہے, اس کا میڈیا اتنا بڑا سیل ہے, وہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا وجہ بنی ہے کہ انہوں نے بغیر وجہ بتائے جو ہے نا اچانک سے ایونٹ ختم کر دیا. جی اس کے ساتھ ہی ایک بڑا ایشو تھا. اس کے ساتھ ہی ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور ندیم کیسر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.